الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اشداء علی الکفار رحماء السلام بینہم۔ علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے، باغی لوگ تھے، باغی لوگ کس کی سرپرستی میں تھے؟ باغیوں کی سرپرستی کوئی بھی صحابی نہیں کر رہا تھا۔ حضرت امام علی علیہ السلام اور حضرت امام معاویہ رضی اللہ عنہ اور جنگ صفین، باغی گروہ اور جناب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ باغیوں کی سرپرستی کرنا میرے بھائی بذات خود بغاوت ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو باغیوں کی سرپرستی کوئی نہیں کر رہا تھا۔ آپ دیکھتے ہیں نا، اگر ہم تاریخ اسلام میں دیکھیں، ہمارے ہندوستان میں میر جعفر بھی تھا اور میر صادق بھی تھا نا۔ تو اب اگر کوئی بیوقوف یہ کہے کہ میر جعفر اور میر صادق کی سرپرستی ٹیپو شہید کر رہا تھا یا سراج الدولہ کر رہا تھا، تو یہ غلط بات ہوگی نا۔ اب ٹیپو شہید کو یا سراج الدولہ کو کیا پتا تھا کہ ہماری فوجوں کے اندر آستین کے سام موجود ہیں جی؟ آپ دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر میں اگر اپنے ملک پاکستان کی بات کروں، کئی لوگوں کے اوپر غداری کے مقدمے ہوتے ہیں اور ان کو پھر سزائے موت ہو جاتی ہے، ان کا کورٹ مارشل ہو جاتا ہے اور ان کو سولی پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ تو کوئی اگر ایسا آدمی ہماری پاک آرمی میں نکل آئے، پولیس میں آ جائے، کسی اور ادارے میں آ جائے، ڈیفینس میں آ جائے، کوئی بیوقوف اگر یہ کہے کہ اس کی سرپرستی جو ہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کر رہا ہے، تو یہ حماقت ہے نا۔ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ ہمارے جاسوس دیکھیں تو وہ دوسرے ملکوں میں ہیں، دوسرے ملکوں کے جاسوس دیکھیں تو ہمارے ملکوں کے اندر موجود ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی، عقل سے کام لینا چاہیے، ایمان سے کام لینا چاہیے۔ باغی ضرور موجود تھے، نہ باغیوں کی سرپرستی امام علی علیہ السلام نے کی، نہ باغیوں کی سرپرستی جو ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کی۔ باغی آستین کا سانپ ہے تو اس کی سرپرستی کوئی نہیں کر رہا ہوتا، وہ کہاں کو کھلا ہوا پھر رہا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہی انڈر گراؤنڈ ہے، چھپ چھپا کر ہوتا ہے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں عبداللہ بن ابی ابن سلول بھی تھا۔ کوئی ظالم ماں کا بچہ یہ کہے گا کہ نعوذ باللہ اس کی سرپرستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے؟ جو کہے اس کی گردن اتار دے نا ہم، جی؟ اب نبی پاک علیہ السلام کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ منافق ہے، الا یہ کہ اللہ نے وحی کر کے آپ کو منافقوں کے متعلق بتا دیا۔ اب منافقین صحابہ میں صحابہ بن کر کے رہ رہے تھے، حالانکہ وہ صحابہ تو نہیں تھے۔ تو کوئی ظالم بیوقوف ماں کا بیوقوف بچہ کہے کہ صحابہ منافقوں کی سرپرستی کر رہے تھے، یا عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو لے کر وہ جہلم کی گرگٹ کی طرح صحابہ کرام پر حملہ آور ہو جائے تو آپ کہیں گے نا کہ یہ غلط ہے۔ مثال آپ کو اب گھر کی دوں، ہم روزانہ اخباروں میں، ٹی ویوں میں، خبروں میں پڑھتے ہیں کہ ایک آدمی کی بیوی اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی۔ اب اگر کل کو تھانے دار آپ کو کہے کہ جناب آپ اپنی بیوی کی سرپرستی کر رہے تھے، کیا جواب ہوگا؟ ڈوب مرنے کا مقام ہے نا۔ بندے کا دل کہے گا ایک میری بیوی بھاگ گئی اور ادھر سے اس بدماش عورت کا کہہ رہے ہو کہ میں اس کی بدماشی میں سرپرستی کر رہا تھا، تو ذرا سوچو۔ خبروں میں، اخباروں میں، پتہ نہیں آپ پڑھتے ہیں کہ نہیں، کئی مرتبہ پڑھنے کو ملا کہ ایک شادی شدہ آدمی کی بیوی اپنے آشنا کے ساتھ گھر سے زیورات لے کر، سونا پیسہ لے کر آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی، بھاگ گئی۔ اور ایس ایچ او صاحب آپ کو، تھانے دار صاحب کہے کہ ہاں جی اپنی اس بدماش بیوی کی سرپرستی کر رہے تھے، تو جواب کیا ہوگا؟ تو وہی ہمارا جواب ہے، نہ حضرت معاویہ ان کی سرپرستی کر رہا تھا، نہ امام مولا علی علیہ السلام ان کی سرپرستی کر رہے تھے۔ اگر جہنم میں جانے کا ارادہ ہے تو وہ آدمی ضرور صحابہ کرام پر فائرنگ کرے، اگر جنت میں جانے کا ذرہ برابر بھی کوئی ارادہ ہے
تو صحابہ کرام پر یا حضرت معاویہ پر فائرنگ کرنے کی بجائے جو فائرنگ حضرت معاویہ پر ہو اپنا سینہ آگے کرو.